تو جناب آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج میں آپ کو ایک ویری امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا. وہ یہ ہے کہ جو نئے اسٹوڈنٹ جرمنی میں آنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ وہ جو ہے نا اس ٹائم وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اپنی اپلیکیشنز ایڈمیشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں. یہ ان کے لیے بڑا بیسٹ ٹائم ہے. تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا, ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا. بیچلرز اور ماسٹرز کے بارے میں, دونوں ڈگریوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت پڑتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کب اپلائی کرنا پڑتا ہے. جو مین ٹائم ہے 95%, میں کہتا ہوں آلموسٹ 98% یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایڈمیشن جو ہے نا بٹوین مارچ اپریل مئی تک, تقریباً مارچ سے 15 مارچ سے لے کے مئی جون تک جو ہے نا ان کے ایڈمیشن ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ جو ہے نا ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈگری میں, کسی بھی یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں جرمنی میں, تو یہ ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. چلیں میں آپ کو تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں اس کے بارے میں. ملتے ہیں تھوڑی دیر میں, ساتھ رہیے. جناب یہ ہمارے دوست ہیں, ہم ان کو جو ہے نا ٹرین اسٹیشن پہ ڈراپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارا گھر کے ساتھ اسٹیشن ہے. یہاں سے انڈر گراؤنڈ کے ذریعے ہم جو ہے نا ان کو ٹرین لے کے مین اسٹیشن پہ جائیں گے, پھر وہاں سے ہم ان کو بس کے ذریعے ان کی منزل تک پہنچائیں گے. تو یہ ہم ابھی ٹرین اسٹیشن پہ آ گئے ہیں انڈر گراؤنڈ سے. اب ہم جائیں گے مین اسٹیشن کی طرف. ہمیں یہاں سے بس لینی پڑے گی, تو بس لے کے پھر ہم مین اسٹیشن پہ جاتے ہیں, اپنے دوست کو ڈراپ کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم آپ کو جو ہے نا ایڈمیشن کی انفارمیشن بھی دیتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے جو جرمنی آنے کے خواہش مند ہیں اور اپنی اپلیکیشنیں بنانا چاہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں, اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے واجد صاحب ہیں, ان کو تو آپ جانتے ہیں شروع سے ہی, تو ساتھ رہیں. ابھی ہم اسٹیشن سے باہر آ گئے. موسم آج ذرا اچھا ہے, ٹھنڈ تو ہے بٹ موسم از ویری نائس تو چلیں آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں. ابھی ہم باہر کی طرف آ گئے اور یہاں سے بس لیں گے. دیکھتے ہیں, بالکل صحیح جگہ سے نکلے ہیں ہم. تو سنڈے ہے آج, اتنا کوئی بزی نہیں ہے, تو آج ہالیڈے ہے, لوگ چھٹی کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ لوگ باہر گھوم بھی رہے ہیں. ویلکم بیک. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں واجد صاحب. تو آج جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ آج آپ کو میں ایڈمیشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا, جو کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ منتھ مارچ سے لے کے مارچ اپریل اور مئی 3 منتھ کے لیے جو ہے نا یہاں پہ جرمنی میں ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اہم ٹائم ہوتا ہے جو لوگ یہاں پہ ایڈمیشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک میں آنا چاہتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے. تو میں آپ کو اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جرمنی میں ایڈمیشن کا کیا پروسیس ہے. آپ ہماری پرانی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل پروسیس کے ساتھ. بٹ آج ہم آپ کو صرف پریسائز ماسٹر اور بیچلر کے ایڈمیشن کے بارے میں بتائیں گے جرمنی میں. تو یہ اپلیکیشن کا بیسٹ ٹائم ہے. آپ اس کو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایز سون ایز پاسبل آپ اپنی اپلیکیشن بنائیں اور ماسٹر کے لیے اپلائی کریں یا بیچلرس کے لیے اپلائی کریں. تو میرے دوست آپ کو بیچلرس کے بارے میں بتائیں گے اور میں آپ کو ماسٹر کے ایڈمیشن کے بارے میں بتاؤں گا. تو یہ ایک شارٹ ویڈیو ہوگا, اتنا ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر
ویڈیو بنا چکے ہیں. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک بنا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بیچلرز کے ایڈمیشن کے بارے میں بتائیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ماسٹر میں اپلائی کرتا ہے یا بیچلر میں اپلائی کرتا ہے, ریکوائرمنٹ ساری سیم ہے. جیسا کہ سب سے پہلے میں آپ کو ماسٹر کے بارے میں بتا دیتا ہوں, آپ اس میں وہ چیزیں ایڈ کیجئے گا جو کہ ماسٹر کے لیے ضروری نہیں ہے, بیچلرز کے لیے ضروری ہے. باقی تو سارا پروسیس مور اور لیس سارا سیم ہے. تو سب سے پہلے آپ کو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی ڈھونڈنی ہے آن لائن, ہم آپ کو ویب سائٹ بتا دیں گے. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپلیکیشن بنانی ہے. اپلیکیشن بنانے کے بعد آپ نے جو ہے نا موٹیویشن لیٹر ایک ہوتا ہے جو کہ آپ کو ایڈمیشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے پڑھنے کا, آپ کی ڈگری جو آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے وہ آگے آپ کی ڈگری سے کتنا ریلیٹ کرتی ہے. موٹیویشن لیٹر آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے, آپ نے سی وی تیار کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر میں انگلش کے بارے میں بات کروں تو آپ کو جو ہے نا انگلش لینگویج کی آئلٹس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ان سم یونیورسٹیز میں آپ کو بالکل انگلش پروفیشنسی لیٹر بھی چل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یونی ایس ایس تھرڈ پارٹی ہے, آپ نے اس کے تھرو اپلائی کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ اوور ویو دیا کہ آپ جو ہے نا ماسٹر کے ایڈمیشن کے لیے کیا کیا آپ کو ریکوائر ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیچلرز میں ہمیں کون سی چیزیں زیادہ ضروری ہیں؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ جو بیچلرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح کے پتہ ہے جو بھی یہاں پہ کورس ہوتے ہیں ان میں لینگویج سب سے ایک بڑا بیریئر ہے. جی بالکل, لینگویج کی بہت بڑا بیریئر ہے. آپ سب سے جو اسٹوڈنٹ پہلے اپلائی کرے اس کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ جرمنی میں آ رہا ہے تو اس کو لینگویج منیمم B2 تک آنی چاہیے. B2 جرمن کی بات کر رہے ہیں, جرمن لینگویج آنی چاہیے. تو نارملی اگر پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے جو کورسز ہوتی ہیں یا جو بھی ان کے وہاں پہ ادارے ہیں وہاں سے وہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا تو وہ ان کو آف کورس یونیورسٹیز میں اپلائی اچھا, میں جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ باقی تو سارے طریقہ کار اپلیکیشن کا سیم ہے. جو ایک ایکسٹرا چیز آپ نے ایڈ کی ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج کی. جو لوگ بیچلرز میں آنا چاہتے ہیں ان کو B1 سے B2 جرمن لینگویج کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں سر, وہ لینگویج اپنے ملک میں کر کے آئیں یا وہ یہاں پہ ڈائریکٹ آ کے لینگویج میں پہلے آئیں اس کے بعد پھر بیچلرز میں جائیں؟ یہ کیا پاسبلٹی ہے؟ میں سمجھتا ہوں دو طریقے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی جیسی ہوتی ہے, آپ کو بولتے ہیں آپ یہاں پہ آ جائیں, آپ اس کے بعد یہاں پہ آپ لینگویج میں ایڈمیشن لیں, لیکن اس کی یہ کمپلسری ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایڈمیشن لینی پڑتی ہے. لینگویج میں پہلے ایڈمیشن لیں, لینگویج کریں, اس کے بعد پھر بیچلر میں. بالکل. اچھا, تو اس کے علاوہ جو آپ اگر پاکستان سے ہی لینگویج کرنا چاہتے ہو تو آپ کو منیمم B2 کرنی پڑے گی. پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے کہیں سے بھی ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ پھر اپلائی کرو گے فار ایگزامپل جو بھی یونیورسٹی ہے, لیکن آپ کے پاس ریکوائرمنٹ پہلے ہونی چاہیے. تو کیونکہ جب میں پاکستان میں تھا تو آپ کو میں نے شارٹ انٹرو بتایا تھا, تو وہاں پہ جو بیچلر اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے پہلے لینگویج کو کمپلیٹ کیا B2. اس کے بعد انہوں نے ایٹ دا سیم ٹائم جب وہ B1 میں تھے تو انہوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا جب آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر ہوگا تو آپ کے پاس. اچھا سر, یہ بتائیں یہ آپ جرمن لینگویج کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا کورسز جرمن میں ہوتے ہیں, بچے جرمن کر کے ہیں, یا انگلش میں بھی مل جاتے ہیں کورس بیچلرز کے؟ سر جی اس کے اوپر جیسے کہ آپ کو 90% جو ہوتا ہے وہ لینگویج جرمن کورسز میں ہوتے ہیں. بیچلرز کی ڈگری جرمن میں ہوتی ہے اس لیے ان کو جرمن کورس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں 10% کورسز ایسے ہیں جو کہ ریسنٹلی میرا ایک دوست ہے وہ کراچی سے آیا ہے, اس نے انگلش میں ایڈمیشن لیے, تو اس نے کوئی لینگویج بھی نہیں کی, ٹو بی آنیسٹ بیچلرز میں ڈائریکٹ آیا اور وہ انگلش لینگویج کورس میں آیا. بالکل. تو وہ بیچلر میں آیا اور یہ بہت میں نے اس سے پوچھوں گا اور ویورز کو ہم اس کے بارے میں نیچے ڈسکرپشن میں ایکسپلین کریں گے. اچھا, تو وہ کون سا کورس تھا وہ کیونکہ تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ کون سا بیچلر کورس. تو اس کو سم اپ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ریکوائرمنٹ آلریڈی بتا چکے ہیں اور اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ لینگویج کر کے ہیں, جرمن لینگویج کر کے ہیں, یا اپنے ملک میں کر کے ہیں, یا ڈائریکٹ آ کے یہاں سے پہلے ایڈمیشن لیں لینگویج میں اور اس کے بعد آپ بیچلرز میں کریں, اپنے ڈگری کریں. اس کا مین مقصد یہ ہے کہ بیچلرز کی جو ساری ڈگری ہیں وہ 90% جرمن لینگویج میں ہے, اس لیے وہ جرمن کی لینگویج کر کے آئیں اور اس کے بعد پھر جو ہے نا اپنا یہاں پہ ایڈمیشن کریں. بہت ہی سم کیسز میں آپ انگلش میں بھی کر سکتے ہیں. تو چلو ٹھیک ہے سر, اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا.